والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في قبل من مغرق خذ يدينا سد لنا أشقالنا إمدادكم أزمت لكم آزادكم تردين دنيا شادكم يا غوث العظم دستگیر يا غوث العظم دستگیر يا غوث العظم دستگیر يا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیئا للہ حضور امداد کرو ہماری فی سبیل اللہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانا پیر کامل کامل آلال اللہ یا الہی دین دنیا کی مشکلیں کر آسان حضرت حاجی نوشاد گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے واسطے بول دے سینہ عرفان سے میرا قبلہ پیر علاء الدین مقبول دعا کے واسطے کرزباں میں بصیر پیدا پیر محمد بشیرت کیا کے واسطے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ وحدہ لا شریک
فقیدہ معطر مطہر حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فقیدہ بازاج عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے نظرانے پیش کرنے کے بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے سانوں اپنے گھر میں بیٹھن کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سب کو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے۔ حسب وعدہ پچھلا جمعہ کو مبارک میں اعلان کیتا سی کہ میں انشاءاللہ اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا ذکر خیر انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پوری سورت کا نام یوسف رکھ چھڈیا، یعنی پوری سورت کا نام یوسف، سورہ یوسف 12ویں سپارے شروع ہوندی 13ویں جا ختم ہوندی۔ تو اللہ کا قرآن سماعت فرماؤ، اللہ کا الف لام را تقریر شروع ہے محبت دے نال، تلک آیات الکتاب المبین۔ رب فرمایا یہ جڑیاں آیتاں نے یہ روشن کتاب دیاں آیات نے قرآن دیاں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ رب فرمایا بے شک اسا قرآن نو عربی زبان اندر نازل فرمایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تسی سمجھ سکو، تاکہ تسی سمجھ۔ عرب تو ہو سی نا، حضور مکے سے تشریف لے آئے، مدینے شریف دے عرب دا سی۔ اللہ پاک فرمایا کہ اسا قرآن نو عربی دے اندر نازل فرمایا تاکہ تسی سمجھ سکو۔ پھر اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ فرمایا ہم نے آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصے سناتے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک آپ اس سے پہلے وہ قصے نہیں جانتے تھے۔ یعنی جنہیں گلاں نے یوسف علیہ السلام دیا پہلے نبیاں دیا، اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا نے تاکہ لوگ جان کہ پہلے دور دے اندر کی ہوتا رہا۔ اللہ کا قرآن ہر ایک چیز کو بیان فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پتر میں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پتر میں جناب حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس وجہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل آپ مکہ شریف چھڈ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس تو بعد پھر بڑھاپے دے اندر حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تقریباً 90 سال کی عمر کی جا کے اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ یعنی وڈیر عمر ہو گئی تو جبریل سلام لے کے آ جاؤ اللہ کے نبی کو جا کے، اللہ فرمایا جاؤ میرے نبی کو جا کے اطلاع دیو کہ اسی تینوں ایک مبارک بیٹے تو خوشخبری دینے ہیں۔ حضرت سارہ کی جب عمر بیت گئی ہے، ہوں تے جوانی نہ گئی، عمر بیت گئی، 90 سال کی عمر ہو گئی، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ چاہے تو پتھراں جو پیدا کر دے، اللہ چاہے تو جناب ڈاکٹر دی مواقع کے دی اولاد ہو ہی نہیں سکتی تو اللہ کو بھی عطا فرما دے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آپ کے بدر جو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا فرمائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جناب حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام آپ 12 بھائی سن۔ کتنے بھائی سن؟ 12 برا سن۔ 10 جڑے نے وہ بڑے نے، ایک انہوں چھوٹا جناب حضرت بنیامین
یہ چھوٹے بھائی سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام باپ آپ انہاں دونوں بھائیوں کا بڑا پیار کرتے سن. کیوں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ 11 جڑے سن نبی نہیں سن. یہ اللہ کا نبی بھی ہے سی. یہ اندر کمال نبیاں والے بھی ہے سن. اس بات سے محبت کا نظریہ بن سکتا ہے. اللہ کا قرآن کی بیان کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام 7 سال کی عمر کے اندر تقریباً ایک خواب آئی. یہ آئی بھائی خواب آئی. اس خواب کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اس خواب کو اللہ نے قرآن کے حسین لفظوں کے اندر بیان فرمایا. ہن جڑا اس گل کا انکار کرے وہ بندہ دار اسلام جو نکلدا ہے. کیوں نکلدا ہے؟ کہ اللہ کا قرآن خود یوسف علیہ السلام کے خواب کو بیان فرما رہا ہے. یوسف علیہ السلام اپنے ابا حضور جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے. السلام وصیت کی تھی تیری میری خواب جھوٹی ہو سکتی اللہ دے نبی دی خواب جھوٹی بعد دے دی تعبیر 40 سالاں تو بعد پوری ہوئی بعد نہ کہ 70 سال تو بعد یہ جڑی تعبیر رأیت ہم والی جنہاں نے سجدہ کیتا ہے 17 سالاں تو بعد پوری ہوئی سبحان اللہ. بعد مفسر لے 40 سال تو بعد اے جڑی خواب ویکھی ہے یہ تعبیر پوری ہوئی جدوں مصر دے اندر 11 بھرا گئے اناج مک گیا انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کرنے کے بعد بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اس ویلے خواب سنی آپ نے سینے نہ لایا تو فرمایا بیٹا گل سن قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین.
آ اینو اپنے پائیاں دے نال ظاہر نہ کری الا اخواتک جڑے تیرے بھرا باقی نے انہاں نوں اپنی خواب بیان نہ کری انہاں نوں اپنی خواب نہ سنائی فیقیدو لگا کیدا میں آقا کدے ایسا نہ ہوے تو اپنے بھراواں نوں خواب سنائے تو تیرے خلاف جھوٹیاں سازشاں بنا تیرے خلاف جھوٹیاں سازشاں کرن اللہ دا قرآن آندا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر کر یاد رکھی ان الشیطان للانسان عدو نبی یعقوب علیہ السلام فرمایا شیطان جڑا شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے شیطان جڑا انسان دا کھلا دشمن ہے تو کیا سکتا ہے کہ شیطان میرا دوست ہے سجا ہے نہیں جڑا بندہ نماز پڑھنا ہے اور نماز تو روکے گا جڑا پڑھتا ہی نہیں انہوں کہنا کہ چل نہیں انہوں نہیں انہیں کہنا لیکن ایک صحابی ایسے بھی ہوئے جنہوں شیطان آپ آن کے ٹھایا کہ اٹھ کے نماز پڑھا سبحان اللہ وہ بھی گل کوئی اور سی گل بیٹھے آپ ایک دن سنتے رہے نماز قضا ہو گئی آپ بڑا ہوئے اتنا روئے کہ اللہ رب العالمین نے پتہ نہیں انہوں نے کتنی نمازوں کا ثواب عطا فرمایا اور حضور فرمایا کہ تیری نماز جڑی تو رویا نا رون دن اللہ تیری قضا معاف کر چھڑی یعنی اللہ نے تینوں ثواب عطا کر چھڑیا اگلے دن شیطان آپ آن کے دعا کرتا ہے اٹھ کے نماز پڑھ اے تو سے تیری ٹھایا نے کہ تھان آیا انہیں کہا تو گھومے تے اللہ تینوں پتہ نہیں کتنی نمازاں سنا نمازاں کا ثواب دیتا ہے تو اٹھ کے ایک ہی پڑھ ایک ہی نماز کا ثواب لے یہ اس لائن دے جملے سن تو اللہ کا قرآن آتا ہے کہ شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے انسان شیطان جڑا انسان دا کھلا دشمن ہے تو مت خیال کرے کہ میں کوئی شیطان حملہ نہیں کر سکتا یہ حملہ ہی ہے کہ بندہ صحت مند نہیں ہوئے تو روزہ نہ رکھے یہ حملہ بھی ہے کہ ماں پیو کو بڑھاپے اندر بیٹھ کے ماں پیو کی سیوا نہ کرے یہ شیطانی کام ہی ہے یہ شیطانی عمل ہی ہے نا کہ کان میں اذان کی آواز بھی ہے کہ مسجد میں نہ آوے اور شیطان کو کہے گا تو بہرحال حضور دے دیوانے ہو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر کو فرمایا ایک خواب بیان نہیں کرنی اپنے بلاوا والے گل بیان نہ کری تیرے خلاف انہیں تو الٹیاں چلن گے لالا اللہ کا قرآن دا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ یعقوب علیہ السلام فرمایا اللہ تینوں منتخب فرمائے گا اے میرے پتر یوسف اللہ تینوں منتخب فرمائے گا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اللہ تینوں علم عطا فرمائے گا کہ تسی خواباں دی تعبیراں بیان کرو گے جناب یوسف علیہ السلام کی شان اللہ دا قرآن نہیں مدینہ سبحان اللہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اس طرح اللہ نے نعمتاں پوریاں کی دی آل یعقوب دے کما تمہا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ اللہ یعقوب علیہ السلام دی قوم دے پتراں دے نعمتاں مکمل فرمائے گا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمائیاں اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے فرمائیاں اللہ تعالیٰ ان ربک علیم حکیم بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا ہے تمہارا رب تمہارا رب خوب جاننے والا ہے پراما دیکھیا اس ویلے خواب بیان کیتی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب دا پیار اور ود گیا یہ قدرتی بھی گل یہ ہے کہ جڑے چھوٹے ہون انہاں پیار بھی وکھرا ہوتا ہے باپ دا پیار بھی وکھرا ہوتا ہے لیکن وہ تو ساڈا کڑا پیار ہے نا لیکن یہ اللہ دا نبی بھی ہے سبحان اللہ یہ اللہ دا نبی بھی ہے کہ نبی آن کے نہیں بنتا یہ گل یاد رکھنا جتنے کوئی آکھے نا 40 سال بعد نبوت ملی سمجھ رہا مولوی منافع کی ڈنڈی مار رہا 40 سال والا کیتا نہیں ساڈا کیتا عالم ہوا وچ بھی نبی ہے سبحان اللہ مدینہ سبحان اللہ عقیدے نو سمجھا کرو گلاں سمجھا کرو گل دی نہ سمجھ آئے تو اٹھ کے آکھیا کرو قاری صاحب اس گل دی سمجھ نہیں آئی کسی نو جواب دئیے تے کہہ دئیے ایک بندہ آ کے دے کہ ہمارے نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی
سلام کر دیں. ساڈا عقیدہ کی ہے نبی 40 سالوں تو بعد نہیں بلکہ نبی عالم رواں اندر بھی مزے نہ عالم رواں یعنی دنیا میں کوئی شے نہیں. نبی ادو بھی نبی سے اور روحاں نے جو بیٹھیاں سن ادو بھی نبی نشی کرتی ہے. اللہ کا قرآن تیسرا پارا آخری رکوع پہلی آیت آخری رکوع دی اللہ نے ادو نبیوں کو وعدہ لیا نبی ادو ہے سن تے لیا سنا. آج تے کائنات بنی نہیں سی آج تے آدم علیہ السلام آئے ہی نہیں سن. اللہ نے پہلا وعدہ لیا کنہ کو لیا اللہ نے قرآن دا نبیوں کو لیا تے نبی ادو ہے سن تے لیا سنا. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے عالم رواں میں بھی نبی ہے باپ کی پشت میں بھی نبی ہے ماں کے بدن میں بھی نبی ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے ہمیں بوڑھے کے نبوت کا اعلان کرائے ہمیں 40 سالوں تو بعد کرائے. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں تو نبی نہیں بنے ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں نبی چلتے آ گئے آدم علیہ السلام کو لے کے حضور دے دیوانیوں حضرت یعقوب علیہ السلام کا محبت اور بات گئی پیار اور بات گیا یوسف علیہ السلام دے نام ان پر آ جڑے انہاں دیکھا کہ ابا پیار جڑا زیادہ کرتا ہے حالانکہ بڑیاں دی محنت زیادہ ہوتی گھر اندر اوکھا کام ہوئے تو بڑے زیادہ کام کرتے کما کے بھی وہی لیندے لیکن یہ بھی بات ہے یہ تے اللہ کا قرآن ہے نا یہ اندر اسی اپنی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے یہ اندر اسی اپنی دلیل بھی اپنی گل نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں. لیکن ایسی بات ہے جڑے گھر کے اندر بڑے ہونا نکے انہوں سمجھتے ہیں کہ نہ کیتا کی ہے لیکن یہ بڑے بھراواں نوں پتہ ہوندا چھوٹے والے جو کی کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جڑے بڑے ہوندے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ باپ دے کندھے نال کندھا لا کے چھوٹے نال کیوں پیار کرتے ہیں. چھوٹے نہ سمجھن تے نہ سمجھن لیکن سمجھنا چاہیے. حضور دا فرمان بھی ہے باپ مر جائے تے مرن تو بعد بڑا بڑا باپ دے مقام تے ہوندا ہے. تو نہ سمجھو تے اپنی گل ہے لیکن میں اللہ دا قرآن بیان کرنا حضور دے دیوانیوں ہن بھراواں جس ویلے ویکھیا یہ تے گل ماڑی ہے ساڈا پیار کس ہے یعقوب علیہ السلام بھی نہ پیار کرتے ہیں ساڈے تے محنت بھی زیادہ مشقتاں بھی زیادہ. انہوں نے ہون یوسف علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کے کول آئے اور آن کے کہنے لگے کہ تسی اس طرح کرو لقد کان فی یوسف و اخوته آیۃ للسائلین. بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. کبھی مزہ آوے نہ کہ دل تڑپے کہ سورۃ یوسف کی تفسیر مکمل پڑھو. سبحان اللہ. روزانہ ایک رقم بھی دیو انشاءاللہ ممکن ہے کہ جناب تسی بڑی لمبی تفسیر ہے یہ تو میں پورا سال لگا رہا ہوں سورۃ یوسف کی گل نہ بالکل ہے کہ یہ جڑا میں بڑا بیان کرا لیکن پھر بھی میرا یہ گل شیئر کہتا ہے کہ پورے سال دے وچ میں پڑھائی جاندے سورۃ یوسف کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اذ قالوا ليوسف واخوه حب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین ان ابانا لفی ضلال مبین. وہ کہنے لگے سارے باپ کی یہ رائے جڑی ہے درست نہیں یہ رائے جڑی ہے درست نہیں. حالانکہ باپ کا پیار ساری اولاد لے سانجھا ہوتا ہے لیکن کہتے کہ یہ تے گل نبوت دی ہے. سبحان اللہ. یہ تے ربی اور بے شمار جتنے قصے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر بیان فرمائے نشانیاں پورے قرآن اندر کسی سورت کے اندر اتنا اللہ نے دردناک قصے بیان نہیں فرمائے جتنا یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے اندر جناب پہلا بیان فرمایا. احسن القصص نام سورت احسن القصص. پھر کی کیتا انہوں نے مشورہ کر لیا نقتلوا یوسف بطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. انہوں نے کہا نہیں کریے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کریے جس میں انہوں قتل کریں گے یا ابطرحوه ارضا یخل لکم انہوں کسی دوسرے شہر کو چھاڑیے باپ کی توجہ جنی وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. باپ کی ساری توجہ پھر ساڑھے وال ہوئے گی
جب یوسف نہ لبے گا تو ساڈے نال ہی پیار کرے گا، یوسف نہ ملے گا ساڈوں بلائے گا، ساڈے نال محبت فرمائے گا، تو اسی تے صالحین وچ ہوواں گے۔ یہ انہاں دے الفاظ ہیں، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ سنو، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطه بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، بڑا بھرا سی نہ میرا صاحب تو دل پگھل گیا۔ ان باقی دساں دے نال وعدہ تو کر بیٹھا سی، انہیں کہا یا مارو نا، انج کرو وَعَلْقُوا فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، ان کسے گہرے کنویں دے اندر چھوڑ دیو۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ اور تو قافلے والا تو گزرے گا تے کٹ کے لے جائے گا، اگر تسی کچھ کرنا ہی چاہتے تو یہ کام کرو، مارو نہ، مارو محبت نہ مارو نہ۔ اور سارے بھرا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ سارے بھرا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت آ گئے، ابا جی اسی بکریاں لے کے جانے ہیں، جنگل دے اندر چرانے ہیں، جنگل جا کے بکریاں چردیاں کھیلنے ہیں، یہ ساڈا بھرا گھر وچ کلا رہندا ہے، تسی ایسا کرو اینو ساڈے نال بھیجو، یہ بھی جنگل دے معاملات ویکھے، اسی اتنا دل بہلاواں گے، اسی اتنا کھیلاں گے، تسی اینو ساڈے نال تیار کرو۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے جملے جڑے سماعت کرنا، پترا نے کہا کہ انہوں نے یعقوب سے کہا اے ہمارے ابا کیا بات ہے، آپ نے یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے کہ اسی یوسف علیہ السلام کو اپنے نال لے کے جائیے، تسی سمجھتے ہو کہ اسی یہ نقصان دے لیں گے، آپ ہی اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ کہنے لگے اسی کل تسی ساڈے نال بھیجو تاکہ وہ پھل کھائے، کھیلے کودے، وإنا لہ لحافظون، بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے، بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بھرا کہہ رہے ہیں قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ لغافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں بھیج دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، یہ میری آنکھاں دی ٹھنڈ، یہ میرے دل دا چین ہے، تسی بھی پیارے ہو پر یہ بڑا پیارا لگتا ہے، قدرتی بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مینوں اے ڈر آندا ہے جے تسی اینوں نال لے گئے، اینوں تسی جنگل دے اندر چھڈ آؤ یا مارو، آن کے مینوں آکھو بابا ساڈے بھرا نوں بھیڑیا کھا گیا ہے، ساڈے پیر نوں بھیڑیا کھا گیا ہے، آگے لا کر دے میرے کول آ جاؤ، میں پریشان ہو جاواں گا۔ اللہ کا قرآن ہے قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ کہنے لگے اسی پوری جماعت آ 11 بھرا تے ایک بھرا دی حفاظت نہیں کر سکتے، اسی اینوں ساڈے نال بھیجو مت سک۔ انہوں نے اپنے باپ نو منایا، اپنے باپ نو مدے نال اپنے باپ نو منایا، جس ویلے منایا نا لے گئے یوسف علیہ السلام نال، جس ویلے یوسف علیہ السلام نال لے گئے، رستے دے اندر ہونے بھرا کی کرتے حضرت یوسف علیہ السلام نو مار دے، ایک بھرا مار دے تو دوسرے بھرا میں جا کے اندر بھائی میں بڑا مینوں مار رہا ہے تو تم منع کیوں نہیں کرتا، وہ بھی مار دا دوسرے تیسرے کو جان دے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ اکبر، بندہ جتنا اللہ دا محبوب ہوندا تے امتحان اتنے سخت ہوندا ہے۔ احسن القصص اس واسطے کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام اللہ نے تخت دیتا، پھر اللہ پاک نے انہوں اندر اتنی طاقت رکھی کہ وہ براہما کو بدلہ لے سکتے سن، لیکن انہوں نے پھر بھی سارے بھائیاں سارے براہما نو معاف فرمانا، یہ اللہ نے نبی کی صفت ہے معاف کرنا۔
پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لاؤ لبو تو صحیح ہے کوئی برا دے خون دا پیاسا بیٹھا ہے جناب سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی چیز چھپی بھی نہیں کہ کس طرح قتل و غارت ہو رہی عام ہو رہی اور رات دور کی گل رہی اگلے ماں باپ کو نہیں معاف کر رہے اور جنہ بندہ اللہ کا محبوب ہوئے گا انہیں حالات بھی سخت ہون گے اتنے حالات بھی سخت ہون گے انہیں موسیٰ علیہ السلام نو بھائیاں نے نال لیا جنگل دے اندر لے گئے اللہ کا قرآن جناب میرا پیش کرتا ہے انہوں نے کیا کہ انہوں قتل کر دیتا جائے ایک برا جنہ بڑا وہ بولیا وہ بول کے کہنے لگا میں کوشی اپنے باپ دے نال وعدہ کر کے آئی ہاں اسی یوسف نو مارا گے نہیں اسی یوسف نو سماوا گے نہیں انج کرو کہ انہوں خود دے اندر چھوڑ دیو خود دے اندر لٹکا دیو مارو نا بھوت سا بار دے نا کنویں دے اندر چھٹیا کنویں دے اندر جس نے پھیل گیا او تیرے کائنات دا ہر فرشتہ رحمت ہے فیل ویکھ رہا ہے اللہ فرمایا جبریل یا اللہ کرو فرمایا میرا نبی یوسف کر پہ آئی اج سدرا دا مقام چھڈ اونے وچ جان تو پہلا میرے نبی دے پیروں تلے پتھر بچھا ادھر بھائیاں نے یوسف کو خوب وچ لٹکایا ادھر جناب جبریل ٹرے چار مقام تے جناب جبریل فرماندے میں پوری طاقت صرف کی تھی لیکن جدو ابراہیم علیہ السلام کو اگے چھٹا گیا ایک حضرت اسماعیل دے گلے سے جدو چھری چلی ایک جناب اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس ویلے کوہ دے اندر لٹکایا گیا چوتھا سلام پڑھو ذرا نبی دی ذات تے گل یاد آ جاتی نہیں مدنا درود و سلام الصلاۃ سیدہ فاطمہ زہرا غار اندر گئی ہیں آکھیا یا اللہ جے تو نہیں مننا تے پھر تیری بندی سر تو چادر اٹھا کے تیری بارگاہ وچ عرض کرے گی یا اللہ پھر تے راضی ہوئے گا رب فرمایا فاطمہ دا ہاتھ اٹھ پیا جبریل او دے سر تے ہاتھ پہنچن تو پہلا نبی دی بارگاہ وچ عرض کر کے بیٹی دے ہاتھ نوں روکو کہ چار طاقتاں صرف کیتیاں جناب جبریل آندے میں اپنے معمولات دے اندر نبیوں دے کول آنے واسطے ادھر اللہ دے نبی خود دے اندر آ رہے ہیں ادھر جناب جبریل علیہ السلام گہرا خون پانی کوڑا کھولا اس ویلے جناب یوسف علیہ السلام خود دے اندر گئے جناب جبریل علیہ السلام نے پتھر میرا پانی دے اوپر رکھ دیندا جناب یوسف علیہ السلام پتھر تے ٹھہر گئے اللہ دے نبی دے قدم اس ویلے پانی دے نال مس ہوئے پتھر دے نال مس ہوئے اللہ نے پانی نوں محمد عطا فرمائی ہے اللہ دے نبی دے قدم رکھے نے او اج تک کی اللہ نے میٹھا کر چھڑیا او کنویں دا پانی میٹھا ہو گیا او گھر واپس آ گئے پتر تے باقی بھرا جڑے نے واپس آ گئے فلما ذهبوا به واجمعوا يجعلوا في غيابة الجب فأوحينا إليه لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وإنه کہے خوب اندر سٹو کام بھی بن جائے گا اے بنے گا بھی نہ تے ساڈا بھی کام بن جائے گا آپ ساڈے نال محبت کرے گا اللہ دا قرآن سننا وجاؤ اباہم عشاء یبکون عشاء تو بعد اے سارے بھرا واویلا کر دے رون دے جناب یعقوب کو لاگے جناب یعقوب علیہ السلام کو لانچ کہندے نے قالوا یا ابانا اے ساڈے ابا جان انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن
اسی دوڑ دا مقابلہ کر رہے ساں، اسی دوڑ رہے ساں، سارے بھرا یوسف علیہ السلام نے اپنے سامان کو بٹھایا، ساری دوڑ سی، سارے جو جدہ کون ہے، ہار دا کون ہے، اسی جس ویلے واپس آئے عند متاعنا ان سامان کو چھڑ کے گئے ہیں، فاقل حسب اسامان کے بیٹھیا یوسف علیہ السلام بیڑیا کھا گیا، وما عمدہ بمؤمن لنا ولو کننا صادقین، تسی ساڑی گل نہیں منو گے، ہمیں اسی اپنی گل میں جو سچی ہوئی ہے، پر ہمیں ایک جملہ بول لیا کہ اللہ کے نبی نے تو پہلے ہی آگ چھڑیا سی کہ میں نے ڈر ہوندا ہے، میں نے ڈر ہوندا ہے کہ تسی آکھو نا یوسف کو نال لے جا کے کہ انہوں نے بیڑیا کھا گیا، انہوں نے بغیار کھا گیا، وہی گل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا سی، آپ اچھی چوٹی تے نہیں، یوسف علیہ السلام تھلے نے، 10 بیڑیے جڑے نے یوسف تے حملہ کر دے، 10 بیڑیے جڑے نے یوسف علیہ السلام تے حملہ کرتے ہیں۔ اللہ یوسف کو کس طرح بچاندا ہے کہ زمین پھٹ جاتی، یوسف علیہ السلام زمین اندر چلے جاندے، بیڑیے جڑے نے منتشر ہو جاندے نے۔ یعقوب علیہ السلام وہ تو سمجھ گئے اے میرے پتر جڑے نے یوسف نو نقصان پہنچان کے اس واسطے فرمایا کہ جڑا یوسف تے تو خواب آیا نا، یہ خواب اپنے بھراواں نوں بیان نہ کری، کی لوڑ تھی؟ خواب آئے گل چنگی ہوئی تو دسنی چاہیے نا، تے اللہ دا نبی ہے تے نبی دا ہر فعل خدا دی مرضی تے ہوندا ہے، نبی دا ہر عمل خدا دی مرضی تے ہوندا ہے۔ کیوں بڑا فرمایا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام انہوں نے کہا ابا بیڑیا کھا گیا، آپ نے فرمایا اچھا یعنی کرو بیڑیا لے کے آؤ، آپ نے فرمایا اگر کھا گیا تو ٹھیک ہے عزا لے کے آؤ، اگر وہ فوت ہو گیا لے کے دفنا دے اپنے ہتھیاں تاکہ میرے دل کی جڑی دھڑکن ہے انہوں سکون مل گئے۔ انہوں نے کہا جی کس طرح کیتا جائے؟ ایک نے پھر مشورہ دیتا یہ نہیں کیتا جائے کہ انہوں باہر کٹیا جائے، کوئی جو تے ٹکڑے ٹکڑے کیتے جائیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ابا جان میں کہا کہ آجی کہ دیکھو بھیڑیے نے جو نقصان پہنچایا ہے، یہوذا جڑا سب تو بڑا بھائی سی انہیں کہا مارن دی وعدہ اساں باپ نال نہیں کیتا، اس طرح کرو ایک بھیڑیا پھڑو وہ منہ بکری کا خون لاؤ ڈبے کو لے جائیں۔ اللہ کا قرآن اس وقت بیان کر رہے ہیں انہوں نے ایک بھیڑیا پھڑیا، بغیار پھڑیا، لے کے جناب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اندر آ گئے۔ جس ویلے بارگاہ میں اندر آئے آن کے فرمان لگے ابا جان یہ بغیار ہے، یہ بھیڑیا جنہیں سارے بھائی کو کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا منہ جڑا ہے بھیڑی کے منہ کے اوپر رکھیا، بھیڑی کے منہ کے اوپر رکھ کے اللہ کا نبی رویا، رو کے فرمان لگے اوے تو مینوں کنے غم دے اندر مبتلا کیتا ہے، تو میرے سب تو حسینوں زمین پتر کو نقصان پہنچایا ہے، تینوں پتہ ہے میرے دل میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ بھیڑی نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی یا اللہ زبان دے دیتی ہوئی ہے اج بولن دی طاقت دے میں تیرے نبی نال گلاں کراں، تیرے نبی نال چار گلاں کر لواں۔ اللہ نے طاقت عطا فرمائی بھیڑی نوں، بھیڑیا بول کے کہنے لگا اللہ دے نبی میں جناب دے پتر نوں نہیں کھادا، اے جڑے 10 بھائی نے جھوٹ میں بولے نے، میں تے فلانے ملک وچوں ٹریا وا، میرا چھوٹا بھرا گواچ گیا ہے، بھیڑیا آندا میرا چھوٹا بھرا گم گیا ہے، میں تے اونوں تلاش اندر نکلیا ہویا، اونوں لب لیا وا لب رہی نہیں، میں کس طرح اللہ دے نبی نوں کھا سکدا وا؟ بھیڑیا کہہ لگا اے کم نہیں کردا بلکہ اللہ نے وحشی ذریعے دے اوپر اے حرام کیتا ہے کہ اللہ دے نبیوں دے جسم نوں نقصان۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ بھیڑیا کہہ رہے بھیڑیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اور نے کہا میں اللہ کی قسم ہے یعقوب علیہ السلام نے ایسے شاید نہیں کہنا گا جتھے ایک نبی دی اولاد کا شید رضیہ تے بہتان بنے۔ آپ نے فرمایا جا بھیڑی شاید چھڑیا، آمان اس ویلے دیکھیا گل یہ بھی نہیں بنی، اس ویلے خوہ تے پہنچے تے دیکھیا خوہ وچ یوسف علیہ السلام کوئی نہیں، جناب اللہ یوسف علیہ السلام اتنے کوئی نہیں، انہوں نے کیتا کی ہے دیکھا کو دیکھا قافلے دے رکن کے قدم نہیں، انہوں پانی واسطے رستہ کھل گئے قافلے والے۔ اللہ کی حکمت سی نا کہ تینوں راہ بھی نہ ہوئے ادھر کوئی آ جائے، یہ اللہ کا حکمت ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اگے ہو رہا جاندے سے لیکن بھول گئے، انہوں نے کہا یہ ساری عمر میں سفر کیتا ہے
لیکن میں کبھی بھولیا نہیں. یہ سمجھ نہیں آئی کہ اج ادھر میں کیوں آئے ہیں. انہیں غلام کو بھیجا دودھ پانی کٹو. انہیں جس ویلے ڈول سٹیا یوسف علیہ السلام اس ڈول کے نال باہر آ گئے. یوسف علیہ السلام باہر نکلے. جس ویلے باہر نکلے انہوں نے اعلان کیتا. انہوں نے کہا بے گوئے مبارک ہوئے, اللہ نے کتنا سونا غلام دیتا ہے. قافلے والے خوش ہوئے کہ اندر غلام دے دیکھے ہی نہیں دا بچہ دیکھے کہتے کہ اللہ دا نبی سی. کہتے اللہ دا نبی سی. مختصر حضور دے دیوانے بات میں مکمل کرا. انہوں نے لیا اور ہمیں دیکھ لیا کہ جناب قافلہ آئے, قافلے بنے کھل گئے. انہوں نے کہا کہ میرا بچہ بڑے ہمارے ساڈا غلام ہے. ساڈا کی غلام ہے کہ بگوڑا ہے نسیا ہویا ساڈے کو لہذا میں مول لایا. قال الذي اشتراه مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انہیں چند سکیاں کے بدلے یوسف علیہ السلام کو بھیجا. پیسے تو انہوں نے چاہیے نہیں سننا. گل تو انہوں نے یہ سی کہ بھرا پہ تو جدا ہو جائے. سونے کی قیمت انہیں بیچ چھڈیا. ہوں جہاں قافلے دا امیر سی نا انہیں اپنی بیوی کو بے اولاد سی. انہیں اپنی بیوی نے آخیا ویکھ اللہ سانو پتر دیتا کڈا سونا دیتا سو یہ اپنا بیٹا بڑا اکرمی مثواہ یہ تعظیم کا تقریب کا چہرہ. انہیں ننگے بلام کے جس ویلے انہیں دسیا نا پگوڑا ہے انہیں ننگے بلام یعنی اونٹ دے کوئی کپڑا بھی نہیں پایا پیروں میں بیڑیاں ہاتھاں ہتھ گڑیاں لا کے نا یوسف علیہ السلام کو سواری سے بٹھایا. جس ویلے سواری سے بٹھایا چل پے اور آپ واپس آ گئے. یوسف علیہ السلام قافلے چل پے جنگل عبور کر رہے ہیں. اگے قبرستان آ گئی کلانیاں دی. جس ویلے آئے نا اما دی قبر سامنے آ گئی. یوسف علیہ السلام نے دیکھے اما دی قبر ایک قافلہ جا رہا. اب سی غلام جنہ سی آپ ایک معمول سی کچھ وقت واسطے اللہ نہیں کرنی وہ حبشی غلام آپ تو بے خبر ہو گیا. آپ نے پاچھا مارے تھے اما دی قبر تے دیکھ گئے. تو نہ جا کے قبر تو دیگا بڑی بکری مرتی لیکن ماں دی قبر تے جایا اللہ گناہ معاف فرماندا ہے. گناہ نہیں میرا نبی خود گیا حضور خود گئے. یوسف علیہ السلام نے این پاسا بدلے اما دی قبر تے آ گئے. اللہ دا قرآن پڑھا تے بڑی لمبی بات تے ترجمہ سماعت کرو. جناب یوسف علیہ السلام نے جس ویلے پیراں اندر بیڑیاں نے ہاتھاں دے وچ ہاتھ گڑیاں نے اما دی قبر تے ٹک کے قبر نوں جھٹا مار لیا. اپنے جناب اما دی قبر پھڑ مٹی بھر کے اپنے جسم دے نال مار لے اے ماں دے نال قبر کریا کرو ماں نال پیار کریا کرو. میوا چل گئے تے واپس نہیں جانا. اے باپ مرے تے سروں سا اگلے جمعے 2-3 جمعے لگن گے انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھنا یہ تکلیفاں اللہ دے محبوباں دے کدی ویکھیا کافراں دے
کدی ویکھیا جڑا شرابی یاشی ہوے اونوں بیماریاں لگدیاں ہون؟ اے صبح دے درس اندر ساڈی دی صبر تے چل رہی، حضور نے فرمایا ایسا صبر کرو، صحابیاں کہ سونا کفار اتنا ظلم کر دیں تے انہیں معاملات میں تسی دعا کرو، حضور فرمایا صبر کرو، ساڈے تو پہلے لوگ ایسے جنہوں لوگاں زمین اندر زندہ کڈیا ہے، انہاں اللہ دے دین تے صبر کیتا، ایسے لوگ نے جنہاں دے جسم تے لوگاں آرا چلایا، انہاں دین تے استقامت کی صبر کیتا، ایسے لوگ ویکھے جنہاں دے جسم تے لوہے دی گنگیاں پھیریاں گئیاں، لوہے دی انہاں دا جسم بوٹیاں گریاں، لیکن اللہ دی وحدانیت دا اعلان چھڈیا نہیں۔ صبر بڑی چیز ہے، جنہ بندہ اللہ کی بارگاہ وچ محبوب ہوئے گا، امتحان بھی اتنے ہی سخت ہوں گے۔ اللہ پاک سانو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھیا سنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔